الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کی اس زمین پر اللہ کی مخلوق دادا آدم مائی حوا سے پیدا کی جانے والی سنتان جس کو اللہ نے انسان بنایا تھا، حیوانیت پہ اتری ہوئی ہے۔ انسان کے خون کا دشمن ہے۔ خون سروں پہ لوگوں کے چڑھ چکا ہے، جس کو ایک ساتھ مل جل کر امن و شانتی کے ساتھ رہنا تھا، وہ حیوانوں اور جانوروں اور درندوں کی طرح زندگی گزارنے لگا ہے۔ اور ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں، لیکن چونکہ فسادی ہیں اس لیے بقیہ امن پسند لوگ جو خوشی خوشی اپنی دنیا جیتے ہیں اور آخرت بناتے ہیں، ان کو بھی دشواری ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوا معصوموں اور نہتوں پر حملہ کیا گیا، یہ ایک قابل مذمت عمل ہے۔ کم سے کم قرآن مجید سے تو اس کو سرٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق یہ فساد فی الارض ہے، یہ فساد ہے، یہ زمین کے اندر امن و آشتی کو ذبح کرنا ہے، اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اسلام ہمیں اور آپ کو نہیں فالو کرنا ہے۔ جس اسلام کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، وہ اسلام اس حادثے کو، اس اٹیک کو پرزور طریقے سے کنڈم کرتا ہے، اور قرآن و حدیث کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم رکھنے والا کسی بھی طریقے سے اس طرح کی چیزوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔
آپ دیکھیں اس پس منظر میں بہت ساری باتیں آئیں. دو ایسے کیریکٹر دونوں مسلمان کہے جا رہے ہیں. ایک درندگی پہ اترا ہوا ہے, دوسرا انسانیت کو پیش کر رہا ہے, اسلام کی روح کو پیش کر رہا ہے. قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کے آپس میں لڑنے کا تذکرہ فرمایا, اس روئے زمین پر مانو جاتی کی پہلی ہتیا کانڈ کو اللہ نے قرآن میں جب منشن کیا تو اللہ نے یہ بتایا انسان کو پتہ ہی نہیں تھا مردوں کو دفنایا کیسے جاتا ہے, تو اللہ نے کوے کے ذریعے سے انسان کو دفن کرنا سکھایا ہے, مردے کو دفن کرنا سکھایا ہے. اس کے فوراً آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ایک قانون بتایا جو اللہ نے دیا تھا, وہ قانون ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ہم نے بنو اسرائیل پر یہ قانون لکھ رکھا تھا, یہ واجب کر رکھا تھا, یہ بنا رکھا تھا کہ اگر کسی بھی انسان نے کسی انسان کو ناحق بغیر کسی غلطی کے قتل کیا تو وہ ایک آدمی کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل مانا جائے گا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس بھی انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچائی, اس کو بچانے میں کوشش کی, ساری دنیا کی جان بچانے کا ثواب اسے عطا فرمائے گا, وہ ساری دنیا کو بچانے کا ثواب پائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا, ایک اللہ نے فرمایا کہ جس نے معصوموں اور نہتوں کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا, اور دوسرے میں اللہ نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیں اور موجودہ واقعے کے اس دو کیریکٹر کو سامنے رکھیں جن درندوں نے اسلام کے نام پر یہ دہشت گردی کا کام انجام دیا. اللہ کی قسم ہے قرآن کریم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی احادیث مبارکہ سے یہ ذرہ برابر ثابت نہیں ہوتا جو حرکت ان لوگوں نے کی ہے. یہ اسلام کی روح نہیں, یہ اسلام کا طریقہ نہیں, اسلام اس سے بری ہے. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. ایک یہ کیریکٹر جنہوں نے اسلام کے نام پر معصوموں پر اور نہتوں پہ ہتھیار اٹھائے, اللہ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس, جس نے کسی معصوم کے اوپر کسی بے گناہ کے اوپر ہتھیار اٹھائے اور قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اللہ کا گویا کہ فیصلہ اس کیریکٹر پہ آ گیا کہ انہوں نے 20 25 26 27 لوگوں کو نہیں قتل کیا بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو 7 ارب لوگوں کو قتل کرنے کا پاپ کیا ہے, جرم کیا ہے. اور دوسرا کیریکٹر اسی میں دیکھیے, وہ لوگ بھی تھے جو جان بچانے پہ لگے ہوئے تھے اور اپنی جان کو نچھاور کیے جا رہے ہیں, وہاں پر مزدوری کر رہے ہیں, روزی روٹی کے لیے کچھ کام دھام کر رہے ہیں, آنے والے باہر سے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں, ان سے چند پیسے بطور اجرت لے رہے ہیں. لیکن جب یہ حادثہ پیش آتا ہے تو مسلمان ایک لڑکا جس کو نزاکت علی کے نام سے جانا جاتا ہے, وہ ایک نہیں 10-12 لوگوں کو جس میں اس نے کسی دھرم اور کسی دین کی پرواہ نہ کی ہے, بغیر کسی فرق کے, وہ بھی ایک مسلمان تھا, اپنے پیٹھ پہ لاد لاد کر وہ ان لوگوں کی جان کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں گویا کہ اسی طرح کے انسانوں کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک جان کی بھی حفاظت کر لی اور اس کو بچانے میں کوشش کر لی, ساری دنیا کو بچا لیا. دو کیریکٹر ہیں, دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں. ایک کیریکٹر وہ ہے جو غلط ہے اور ایک کیریکٹر یہ ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ہمیں اور آپ کو کون سا کیریکٹر اپنانا ہے؟ جس کی تعریف رب العالمین نے کی ہے. یہ قابل تعریف ہے انسان جس نے پیٹھ پہ لاد لاد کے لوگوں کی جان کی حفاظت کی ہے. ہمارا اسلام تو بھائی بڑا پیارا مذہب ہے, اصول ہے, اس کے اندر قوانین ہیں, ضابطے ہیں, ہر چیز کے اصول ہے. یہ ایسے ہی من مرضی سے چلنے والا دین نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح بخاری 3166 میں, اگر کوئی شخص اسلامی حدود کے اندر داخل ہو جائے, وہ ہے غیر مسلم,
میں مثال دے رہا ہوں، سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پر دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی نان مسلم چلا جائے، ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ویزا لینا پڑتا ہے، اور ویزے کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں۔ ویزا لے کر گیا، یہ ویزا جو آج دیا جاتا ہے گویا کہ آپ کو پرمٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ ہماری کنٹری کے اندر انٹری کر سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، اور آپ کے جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، یہ میرا وعدہ ہے، یہ ویزا دینے کا مطلب ہوتا ہے۔ اب ایسے میں اگر سعودی عرب جیسی سرزمین پر ایک اسلامی ملک میں دنیا کا کوئی بھی انسان ویزا لے کر چلا جائے، اسلام اجازت نہیں دیتا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم اس کو انگلی لگائے، اس کو اف نہیں کہہ سکتے، اور اگر کسی نے یہ جرات کر لی، اللہ کے نبی کا فیصلہ سنو، من قتل معاہدا، جس بھی مسلمان نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا جس سے عہد و پیمان ہو چکا ہے، جس کو ضمانت دی جا چکی ہے، جس کی سرکشا کی گارنٹی لی جا چکی ہے، یہ مثال آپ سامنے رکھو، اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، من قتل معاہدا، جس نے کسی ایسے کو قتل کر دیا جس سے عہد و پیمان لیا جا چکا ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت میں دانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ لاکھ آپ کو بہانے دیے جائیں کہ حوریں ملیں گی، جنت ملے گا، نہیں ملے گی۔ قرآن اللہ کے نبی فرما رہے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، جنت کا داخلہ تو دور کی بات۔ اور یہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بات نہیں ہے، یہ نان مسلم جو معصوموں کو اور بے گناہوں کو مارا جاتا ان کے بارے میں ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ایسے شخص کو جنت سے کتنا دور کر رکھا جائے گا، فَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، جنت کی خوشبو اتنی خوشبودار ہے کہ 40 سال کی دوری سے ہی وہ خوشبو مہکنے لگتی، انسان محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی فرما رہے ہیں جس نے کسی نان مسلم کو جو بے گناہ ہے، معصوم ہے، معاہد ہے، ویزا دے کے بلایا گیا ہے، اس کو پرمٹ دیا گیا ہے، اگر اس کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھایا اور اس کو مار ڈالا، میرے نبی فرماتے ہیں جنت سے 40 سال تمہیں دور رکھا جائے گا، جنت کے کنارے پہ تمہیں بھٹکنے نہ دیا جائے گا، اس کی خوشبو تک نہیں پا سکتے ہو۔ اب نبی پاک کی یہ حدیث پاک، اور پھر جو یہ ٹیرر اٹیک ہوتے ہیں، جو سوسائڈ بمبنگ ہوتی ہے، جو کچھ بھی اسلام کے نام پہ ہو، اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اسلام کو لوگوں نے بدل دیا ہے، اور یہ اسلام یہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں نے اسلام کے نام پہ عام طور سے 3 تھاٹ کو پال رکھا ہے، ایک صوفیوں کا تھاٹ ہے، اور ایک ان لوگوں کا تھاٹ ہے جو ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں جن کو خوارج کہتے ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں جو اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے یہ لوگ، ایک طرف صوفیزم، دوسری طرف یہ ایکسٹریمسٹ خارجی لوگ، اور تیسری طرف معتدل لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اور آپ کا تعلق یہ تیسری قسم سے ہے جو اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے منہج کے مطابق اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ہاں غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا ایک اصول و ضابطہ ہے، ہمارا قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن جب پڑھو، اللہ تعالیٰ کی الفاظ، اللہ تعالیٰ کا آرڈر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جو صرف میری عبادت کرتے ہو، یعنی اے مومن و مسلم بندو، اگر تمہارے آس پاس کے لوگ وہ لوگ ہیں جو میری پاسنا پوجا نہیں کرتے، یعنی غیر مسلم ہیں، اللہ اصول فرماتا ہے میرے بندو ان کے ساتھ تم رہ سکتے ہو، ان کے ساتھ تم حسن سلوک اختیار کر سکتے ہو، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، میں نے نہیں روکا ہے تم کرو۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے جن لوگوں نے تم سے کوئی لڑائی نہ کی تمہارے دین کے بارے میں، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، نہ نکالا۔ اللہ فرما رہا میں نے تمہیں نہیں روکا کہ تم ان کے ساتھ اخلاق
اخلاق سے پیش نہ آؤ، اخلاق کو پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور انصاف کی بات آ جائے تو انصاف کے ساتھ رہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو سکھایا، ہم اور آپ اسی قرآن کو ماننے والے، اللہ کی اسی تعلیم کو ماننے والے۔ اللہ کی قسم ہے ان خارجیوں سے، ان جہنم کے کتوں سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی ہم اور ہمارے کبار علماء، ہماری پوری جماعت ان جہنم کے کتوں اور ان خارجیوں کے خلاف بولتے رہے ہیں۔ چاہے نیشنل میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، دیکھ لیجئے ہمیشہ سے وہ لوگ جو قرآن و سنت کو اپنانے والے ہیں، جس کو سلفی کہا جاتا ہے، یہ معتدل رائے والے ہیں، اور ہمیشہ سے سب سے زیادہ اس دنیا میں ان لوگوں کو اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے تو ہماری ہی جماعت ہے، ہم ہی لوگوں ہیں۔ داعش والوں نے جب اپنا سرغنہ، اپنا سر اٹھایا تھا اسی ہندوستان کی سرزمین پر، سب سے پہلے جس نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ چاہے جو اپنے آپ کو کہتے ہوں، وہ ہماری جماعت اہل حدیث تھی۔ اور الحمدللہ ہمارا اس میں بڑا موقف واضح ہے، اس میٹر میں بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہمارے امیر جماعت انہوں نے باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ یہ لکھا کہ یہ قابل مذمت ہے اور یہ غیر اسلامی حرکت ہے، چاہے جو اسلام کے نام پہ کرنے والا ہو، اس کے پیچھے جو بھی ہو سخت سے سخت سزا اسے ملنی چاہیے، اور یہی ہمارا اور آپ کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اور نوجوانوں، جو آپ سے ممبر رسول سے ایک عالم دین کہتا ہے وہی دین اپناؤ جو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کے منہج پر ہے، اللہ کی قسم اس قسم کے فتنوں سے بچ کر رہو گے۔ آج نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے، ہم آپ کو ہم کہتے ہیں آؤ قرآن کی طرف، حدیث پاک کی طرف، صحابہ کے منہج کی طرف، دل بھی ٹھنڈا رہے گا، دماغ بھی ٹھنڈا رہے گا، اطمینان کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کر سکو گے، آپ کو دنیا پرسکون نظر آئے گی، اور آپ کو جو ورغلایا جاتا ہے ان ساری چیزوں سے آپ پاک ہو جاؤ گے۔ یہ خارجیت اور خارجیت کے فتنے سے متاثر مسلمان یہ بہت خطرناک قسم کے ہیں، اور یہ قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ بگڑے ہوئے گمراہ مسلمان ہیں، ان سے ہمارا اور آپ کا کوئی واسطہ اور رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہی لوگوں نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا ہے۔ یہ جو بھی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں نے کیا، یہ سب وہی ہے جن کو میں جہنم کے کتے کہہ رہا ہوں، اور یہ میری زبان نہیں، میرے نبی کی زبان ہے۔ یہ سب وہی ہے جنہوں نے اسلام کے قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور اپنی مرضی، اپنے مطابق اس کو رکھیل بنایا، جب چاہا جہاں چاہا جس کو موڑ کے توڑ کے پیش کر دیا۔ بدنام اسلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے کہ اسلام بدنام نہ ہونے پائے۔ ان ظالموں کو کیا پتا کہ تمہاری اس گندی اور بزدلانہ حرکت سے دنیا کے دوسرے مسلمان کتنے پریشان اور کتنی شک کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، ان کو نہیں پتا۔ لیکن آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنو۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور کہا مدینہ واپس جانے کے بعد محمد الرسول اللہ کی گریبان پکڑ کے مدینے سے باہر پھینک دوں گا، میں ان کو مدینے میں رہنے نہیں دوں گا۔ اتنی سخت بات اس نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ اور کہنے والا کون تھا؟ وہ تھا جو ظاہری طور سے مسلمان تھا، منافق تھا، منافقوں کا ہیڈ تھا۔ اس نے یہ بات جب کہی، حضرت عمر فوراً غصے میں آئے۔ حضرت عمر جانتے تھے یہ منافق، کہنے لگے دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن اتاروں گا جس نے آپ کو گالی دی ہے، مدینے کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو، مہاجرین کو گالی دی ہے۔ ہمارے نبی کا جملہ یاد کرو، اور مسلمانوں یہ جملہ آپ اپنی زندگی میں لاؤ، اس پہ عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه۔ اے عمر فاروق، جس کی گردن اتارنے کی بات تم کر رہے ہو، میں مانتا ہوں کہ وہ غلط آدمی ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے اور اتنا بڑا پاپ کیا ہے کہ سچ میں یہ موت کا حقدار ہے، لیکن اے عمر لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ کلمہ ظاہری طور سے پڑھ رہا ہے، وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ یہ رہا کرتا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اے عمر، دنیا اس آدمی کو نہیں جانتی ہے، تم جانتے ہو اس کی منافقت،
منافق کو میں جانتا ہوں، اس کی منافقت کو، یہ کتنا گندا ہے، ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، یہ میں جانتا ہوں، تم جانتے ہو، اور کچھ صحابہ کرام جانتے ہیں۔ اے عمر، اگر آج تم نے اس کو مار دیا تو دنیا یہ سمجھے گی کہ محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کی گردن اتارتا ہے، دنیا تو اسے مسلمان سمجھ رہی ہے، یہ منافق تو نہیں کہا جاتا باہر کی دنیا میں، مدینے کی دنیا میں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دو، کہیں لوگ یہ نہ آپس میں بات کرنے لگے، کہیں میڈیا میں یہ بات نہ آ جائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو خود قتل کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا، اے مسلمانوں، حضرت عمر کو آپ نے فرمایا، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ریکویسٹ ہے، اللہ کے نبی کی ایک درخواست ہے، ہمارے نبی کی ایک حکمت ہے کہ اے مسلمانوں، کبھی بھی تم ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارا اسلام بدنام ہو جائے، تم مشکوک ہو جاؤ، تم کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جائے، گرچہ سامنے والا تمہارا دشمن ہی صحیح، لیکن صبر کر لینا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس حرکت کی بنیاد پر تمہارا اسلام کٹگرے میں کھڑا ہو جائے اور تم شک کی نگاہ سے دیکھے جانے لگو۔ میرے نبی نے فرمایا عمر اس منافق کو چھوڑ دو، اس کے حال پہ اس کو رہنے دو، اگر آج تم نے اس کی اس غلطی پر جو اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے گردن اتار دی تو کل ساری دنیا کے لوگ، میڈیا کے لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو ہی مار ڈالتا ہے۔ یہ بدنامی، اسلام کا وقار نہ گرنے دو، اسلام کا وقار مجروح نہ ہونے دو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا اسلام بدنام ہو جائے۔ یہ میرے نبی نے اصول دیا اور یہ سمجھایا، دنیا کے ہر مسلمان کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ بھی سماج میں رہتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں بھی غیر مسلم رہتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیشہ یہ دماغ میں رہے کہ آپ عبداللہ، عبد الرحمن، عبدالعلیم، عبدالعظیم، محمد فاروق کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہو، آج آپ اپنے کردار سے آپ اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہو، آپ محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہو، آپ قرآن کو پیش کر رہے ہو۔ اگر آپ نے غلط کیا تو وہ تو سمجھے گا کہ ان کا قرآن بھی یہی کہتا ہوگا، وہ سمجھے گا نبی ان کا یہی کہتا ہوگا، پھر بہت وقت لگے گا، بڑی محنتیں لگے گی آپ کو صفائی دینے میں کہ نہیں مسلمان غلط ہے، اسلام غلط نہیں ہے، اس کو سمجھانے میں بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ میں کچھ ایسی حرکت نہیں کروں گا، ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے میرا اسلام بدنام ہو جائے، میرے اسلام کی وقار مجروح ہو جائے۔ یہ ایک اسٹیٹس والا دین ہے، اس کا ایک روب ہے، اس کی ایک فضیلت ہے، یہ اللہ کا پیارا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نرمی رکھی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم میرے بے گناہ بندوں کو مارو؟ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، وہ تو انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے، وہ اپنے اولیاء کو قتل کرنے والوں کو بھی کہتا ہے توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ اس رب کے دین کو تم ریپریزنٹ کر رہے ہو، اسے بدنام نہ کرو۔ یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، بہت سوچ سمجھ کے حرکت بھی کرنی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے موبائل بھی دیکھنی ہے، اپنی تھنکنگ، اپنا تھاٹ بہت حساب سے مینٹین کرنا ہے، جذبات میں نہ آؤ۔ حق اور باطل کا فیصلہ میں کہتا ہوں آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے، خاص طور سے وہ واقعات جس میں میڈیا انوالو ہو جائے، جس میں پولیٹکس انوالو ہو جائے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں حق کو نکال لو، سچ کو نکال لو، انصاف کی طرح ادھر چلے جاؤ۔ اس دور میں اگر آپ کو بطور مسلمان چننا ہو، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، انصاف کدھر ہے، نا انصافی کدھر ہے، بغیر اسلام کی تعلیمات کے آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حدیث کا، صحابہ کے منہج پر صحیح علم ہونا چاہیے، ساتھ میں دنیا کی سیاست بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے، تب آپ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ حق پہ ہے، یہ باطل پہ ہے، یہ انصاف کر رہا ہے یا نا انصافی کر رہا ہے، ہمیں ادھر جانا چاہیے، ہمیں ادھر جانا چاہیے، تب آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ آپ کو نہیں آتا،
اللہ کے واسطے خاموش رہو، اللہ کے واسطے اپنی زبانوں پہ تالے دو، اپنی روزی روٹی اور اپنے پلیٹ اور کچن سے آگے نہ بڑھو، اپنی زندگی کو بچاؤ۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا دنیا میں کیا ہو رہا تھا، اللہ جب آپ سے پوچھے گا کہ جب اذانیں ہوئی تو تم کیا کر رہے تھے، کیا تم اس وقت میڈیا دیکھ رہے تھے، کیا تم اس وقت پنچایتیں کر رہے تھے، جو آپ سے پوچھا جانے والا ہے اس کی تیاری کرو، جو سوالات ریڈی ہیں اور یہ پکا ہے کہ آپ سے ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ فکر کرو۔ نہیں معلوم ہے خاموش رہو، جذبات کو کنٹرول میں رکھو، جذباتی نہ بنو اور اپنے آپ کو بے وقوف ثابت نہ کرو، مسلمان ہو اسلام کو بدنام نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سچے طریقے سے سمجھو، یہ پیار والا دین ہے۔ آپ دیکھو میں نے 2 کیریکٹر سامنے رکھے، ایک وہ نوجوان جس نے 12-15 لوگوں کو اپنے پیٹھ پہ سوار کر کر کے جان کی حفاظت کی ہے، یہ کیریکٹر اسلام پیش کرتا ہے اور یہی آپ کو بھی کرنا ہے۔ آپ کو ان درندوں والا کیریکٹر نہیں اپنانا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا پیار، آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو پیار سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ۔ ایک بات سناؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، عرب کی سرزمین ایسی ہے کہ جگہ جگہ پہ پانی نہیں ملتا ہے، صحابہ پیاسے، صحابہ کرام پیاسے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے، جو ان کے پاس چمڑے کے برتن تھے پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی پانی کے انتظام فرمائیے، پانی مل نہیں رہا ہے، پیاس سب کو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو کہا جاؤ پانی تلاش کرو، ہو سکتا ہے صحرا میں کوئی کنواں مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی چشمہ مل جائے، پانی تلاش کرو، روزی اپنی تلاش کرو، مل جائے تو آگے مجھے خبر کر رہا۔ چند صحابہ کرام پانی کی تلاش میں نکلے، کچھ دور گئے، ایک عورت ایک سواری پہ سوار دکھائی دی، جو سواری اس کی تھی اس کے دونوں طرف چمڑے کے برتن لٹک رہے تھے جس میں پانی تھا۔ صحابہ کرام نے اس عورت سے پوچھا این الماء، یہ پانی کہاں تمہیں ملا، کہاں سے ملے گا؟ وہ عورت سمجھ گئی یہ صحرا نشینوں کی دنیا ہے، اس ڈیزرٹ میں جو پانی دیکھے گا وہ چھیننے کی لینے کی کوشش کرے گا۔ عورت ڈر گئی اور اس نے فوراً کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، لا ماء لکم، تمہیں پانی بالکل بھی میں دینے والی نہیں۔ یہ عورت مسلمان نہیں تھی، ایک مشرکہ عورت تھی، غیر مسلم نان مسلم عورت تھی۔ اب صحابہ اگر آج ان درندوں اور خارجیوں کی طرح اور ان تحریکیوں کی طرح ہوتے تو کیا کرتے؟ چھین لیتے اور پانی چھین کے اس عورت کو بے آبرو کرتے، قیدی بنا لیتے، یہی کرتے نا، اور اس کو پھر دین سمجھتے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے جنت کما لی۔ نہیں، صحابہ میرے نبی کے تربیت یافتہ تھے، وہ اپنی ہو یا پرائی ہو عورت کو عورت سمجھتے تھے، اس کی عزت کی حفاظت کرتے تھے۔ صحابہ نے اس عورت کو ٹچ بھی نہ کیا، انگلی بھی نہ لگائی۔ صحابی کا بیان ہے ہم نے اس سے کہا بہن پانی دینا ہو تو دے دو، ہمیں نبی پاک نے بھیجا ہے۔ کہنے لگی کون سا نبی؟ میں تو کسی نبی کو نہیں جانتی۔ کہنے لگے محمد نام ہے ان کا، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، ذرا دینا ہو تو دے دو، پیاس بجھ جائے گی۔ عورت نے سرے سے منع کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں پیچھے ایک پورا مجمع ہے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ان کو چھوڑ کے ہم پانی کی تلاش میں نکلے، پانی مل جائے سب کی جان بچ جائے، پیاس بجھ جائے، اس لیے ہم نکلے، اور اس عورت کے پاس پانی کافی تھا، ہم لوگ پریشان ہو گئے اب کیا کیا جائے، پانی دینے سے منع کر رہی ہے۔ ہم نے کہا چلو اللہ کے نبی کے پاس تم چلو، ہمارے نبی اگر تمہیں چھوڑنا چاہیں گے تو چھوڑ دیں گے، ہم اپنے نبی کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس عورت کو لے کر سواری سمیت اللہ کے نبی کے پاس لائے۔ عورت آتی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا چہرہ ہی اتنا حسین و جمیل تھا، آپ کا کردار اس سے زیادہ حسین و جمیل تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ ہی الگ لیول کا تھا۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس خاتون کو عزت و آبرو سے نیچے اتارو اور اس خاتون کی سواری پہ جو پانی ہے اس کو اتارو۔ عورت کھڑی خاموش دیکھ رہی ہے، ڈر گئی، ڈری ہوئی ہے، لیکن وہ جانتی نہیں کہ محمد کے کس ہستی کا نام ہے، وہ کیا کرنے والا ہے، ڈری ہوئی دیکھ رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی نکالو، نکالا گیا۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہا سب لوگ پانی پی لو، سب نے پانی پیا۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے پاس برتن ہے سب لوگ پانی بھر لو، سب نے بھر لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ یہاں پر ظاہر ہوا، پانی تھوڑا تھا لیکن بہت سارے صحابہ نے پیاس بھی بجھائی، برتن بھی بھر لیے، بس اونٹوں کو پانی نہیں پلایا، اونٹوں کو پانی نہیں پلایا۔
صحابی کہتے ہیں ہم دیکھتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے جا رہے ہیں پانی پیو. صحابہ پانی پیتے گئے, پیاس بجھتی گئی, برتنوں میں بھی بھروایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے برتن کو اس کے جانور پہ ایسے ہی رکھ دیا جائے جیسے رکھا ہوا تھا. صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے, اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پانی میں ذرہ برابر کمی نہ ہوئی, جو پانی جیسے تھا اس سے زیادہ بھرا ہوا اسی جانور کے اوپر لاد دیا گیا. میرے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا. اب وہ عورت دیکھ رہی ہے عجیب و غریب آدمی ہے, بڑا جادوگر ہے. پانی اس کی قوم کے لوگوں نے پیا بھی اور اس نے اپنے برتنوں میں بھی بھروایا, لیکن میرے پانی میں کمی ہی نہ آئی. اب وہ جانے کی سوچ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے, تمہارا کام ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون ذرا ٹھہرو, ہم فری میں دنیا کی کوئی خدمت نہیں لیا کرتے, ہم ایک خوددار اور عزت دار قوم ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا اے میرے صحابہ کرام, جس کے پاس جو بھی کھجور کا ٹکڑا ہے, جو بھی روٹی کا ٹکڑا ہے, کھانے پینے کی جو بھی چیز جس کے پاس ہے, لاؤ میرے پاس جمع کرو. ایک ڈھیر بنایا گیا. صحابہ کے پاس جو کھجوریں تھی, جو روٹی کے ٹکڑے تھے, وہ سارے کے سارے جمع کر دیے گئے, ایک ڈھیر ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پیک کر دیا جائے. پیک کرنے کے بعد پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی سواری پہ لاد دیا جائے, یہ بھی رکھ دیا جائے. اللہ کے نبی نے اس عورت کو مخاطب فرمایا اور فرمایا اذهبی فاطعمی ھذا عیالک. اے خاتون اجنبی عورت, میں تجھے نہیں جانتا, تو مجھے نہیں جانتی, لیکن تو نے میرا انٹروڈکشن سن رکھا ہے کہ میں محمد ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہوں. لے یہ کھانے پینے کی چیزیں, تو اس کو لے جا, خود بھی کھانا اور اپنے اہل و عیال کو کھلانا. اور یاد رکھ وَعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَا مِن مَائِكَ, یاد رکھنا محمد اور محمد کے ساتھیوں نے تیرے پانی میں سے ذرہ برابر کم نہیں کیا ہے. دیکھ لے اپنے پانی کے برتن کو, جا. کسی نے انگلی تک نہیں لگایا اس خاتون کو, جو لیا اس سے زیادہ دیا. عورت پورے راستے حیران ہے یہ تھا کون. اس کے دماغ میں ایک امیج بنی کہ بہت بڑا جادوگر, یا تو بہت بڑا جادوگر ہے یا تو سچ میں اللہ کا نبی ہے. اپنے قوم میں پہنچی, قوم کے لوگوں سے کہا آج میں مل کے آئی ہوں اسحر البشر, انسانوں کے سب سے بڑے جادوگر سے مل کے آئی ہوں. پورا منظر بیان کیا. لوگوں سے کہا وہ اور اس کے ساتھی تو کہتے ہیں وہ نبی ہے, اور کردار اس کا یہ ہے, اخلاق اس کا یہ ہے. پانی لیا کم نہ ہوا, اور یہ سب کھانے پینے کی چیزیں اسی نے دیا ہے. میری عزت و آبرو بالکل سیف, کسی نے بدنگاہی سے دیکھا نہیں, کسی نے ٹچ نہ کیا. یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس عورت نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اگر یہ جادوگر نہیں تو اللہ کی قسم یہ اللہ کا نبی ہے. اے میری قوم کے لوگوں, اس کے بارے میں غور کرو, اس کو اگنور نہ کرو. لوگوں نے غور کیا, پوری کی پوری بستی کلمہ پڑھنے لگتی, ایمان لے آتی ہے. وہ عورت خود مسلمان ہو جاتی ہے. میرے نبی دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ بتائے میرے بھائیوں, یہ طریقہ اپنانا چاہیے, یہ کردار اپنانا چاہیے. یہ کردار میرے نبی نے نہیں دیا کہ کسی کے سر کے اوپر کوئی ہتھیار رکھو اور پھر اس کو کلمہ پڑھاؤ. اللہ کی قسم قرآن تو اس کے مخالف ہے. قرآن کہتا لا اکراہ فی الدین, زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا. اور اگر کوئی یہ حرکت کر رہا ہے تو اللہ کی قسم ہے وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے, وہ غیر اسلامی حرکت کر رہا ہے. اسلام اس کے مخالف ہے. اسلام کہتا کردار پیش کرو, ان کے سامنے دین کو پیش کرو, ان کے سامنے اخلاق کو پیش کرو, ان کے سامنے صحیح تعلیمات کو پیش کرو. وہ خود بخود اسلام کا دیوانہ ہوگا, محمد رسول اللہ کے کردار کا دیوانہ ہو جائے گا. یہ ہمیں اور آپ کو اپنانا. لیکن آج کی میڈیا بھی آپ کے خلاف ہے بھائیو. موقع کا غلط فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے, اگر سیکھنا ہو تو میڈیا سے سیکھو. اور یہ بھی نبی کے دور میں دیکھا گیا کہ موقع کا غلط فائدہ لوگ اٹھاتے کیسے ہیں. آپ سب کو معلوم ہوگا اس کائنات کی سب سے پاکباز عورت صدیقہ عائشہ پر الزام لگا, تہمت لگی. کس چیز کا؟ کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز سمبند قائم کرنے کا, وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے بعد. یہ الزام معمولی نہ تھا, بڑا سنگین الزام لگا تھا. اور یہ الزام کہاں سے جنریٹ کیا گیا, کہاں سے یہ پیدا ہوا؟ وہی تھا کہ موقع کا غلط فائدہ اٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے ساتھ میں اپنی بیویوں میں سے کچھ بیویوں کو بھی لے جاتے تھے. اسی طرح سے کسی سفر پہ آپ نکلے تھے, حضرت عائشہ کو آپ ساتھ میں لے گئے. سفر لمبا ہوا کرتا تھا, کبھی کبھی پڑاؤ بھی ڈالتے تھے. ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رول بنایا تھا
کہ جب قافلہ چلا جائے گا تو پیچھے ایک دو لوگ رک جائیں گے, تھوڑا رک کے آئیں گے تاکہ قافلے کا کوئی سامان چھوٹ جائے یا کوئی آدمی چھوٹ جائے تو اس کی حفاظت ہو جائے. اسی طرح سے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کے صحابی تھے, وہ اسی ڈیوٹی پہ مامور تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پڑاؤ میں رکی, ان کا زیور گر گیا, ان کی جویلری گر گئی, اس کو تلاش کرنے میں تھک گئی, اور کم عمر ہونے کی وجہ سے اسی جگہ پہ ان کو نیند بھی آ گئی, وہ سو گئی. قافلہ اٹھا, اللہ کے نبی بھی چلے گئے. حضرت عائشہ کا ہودج, حضرت عائشہ جس میں بیٹھ کے چلا کرتی تھی, جس کو لوگ اٹھا کے چلتے تھے, وہ ہودج اٹھانے والے لے کر چلے گئے. ہلکی پھلکی بدن کی تھی, کسی کو پتا بھی نہ چلا کہ اس کے اندر ہے بھی کی نہیں ہے. دور چلے گئے. ادھر بعد میں وہ صحابی آئے تو دیکھا کوئی خاتون زمین پر لیٹی ہوئی ہیں, دور سے نظر پڑی, حضرت عائشہ کو پہچان گئے, بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کو جگایا اور اپنی سواری پہ بٹھایا. بالکل اللہ کے نبی کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ کو اپنی سواری پہ بٹھایا اور مدینے کی طرف, قافلے کی طرف روانہ ہو گئے. صحابی سچے ہیں, اللہ کے نبی کی بیوی سچی ہے, لیکن ایک موقع ملا. اب وہی ابن ابی جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا, جو منافقین تھا, جب اس نے دیکھا کہ ایک غیر مرد کی سواری پہ حضرت عائشہ بیٹھ کے آ رہی ہیں, فوراً اسی نے اپنے شیطانی کھوپڑی سے یہ بات مارکیٹ میں نکالی اور اپنی زبان سے کہنے لگا, دیکھو دیکھو دال میں کچھ کالا ہے, محمد الرسول اللہ کی بیوی, ابو بکر صدیق کی بیٹی یہ عائشہ دیکھو صفوان کے ساتھ قافلے کے بعد آ رہی ہے, کچھ ضرور معاملہ ہے. اس طرح سے اس نے بات کہی. اب کچھ لوگوں کے ہواری مواری ہوتے ہیں, ہواری مواریوں نے اس بات کو اڈاپٹ کر لیا, معاشرے میں پھیلا دی. مدینے کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ صدیقہ عائشہ کا ناجائز سمت صفوان ابن معطل کے ساتھ. یہ موقع کا غلط فائدہ اس نے اٹھایا, اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے, سیدھے 1 مہینہ تک صدیقہ عائشہ اتنی روئی کہ آنکھوں میں بھی سوزن آ گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تکلیف میں رہے ہوں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کی بیوی پر کوئی الزام لگا دے اور آپ کو معلوم ہو کہ میری بیوی پاک باز ہے, لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اس الزام کو ختم کرنے کے لیے, آپ کیسے کڑھیں گے؟ میرے نبی پاک نے وہ درد بھی برداشت کیا. یہ موقع کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے لوگ. ایسے ہی ایک یہودی شاس ابن قیس یہودی شخص تھا. یہ موقع کا کیسے, جیسے آج کی میڈیا نا, یہ حادثہ ہوا, ایک حادثہ ہے, یہ ایک اٹیک ہے, یہ پورے بھارت پر 140 کروڑ کے بھارتیوں پر اٹیک ہے. یہ صرف 26 اور 2830 لوگوں پر نہیں ہے, بلکہ پوری انسانیت پر اٹیک ہے. لیکن میڈیا ہماری کیا کر رہی ہے, وہ ہر جگہ یہی ٹیگ لائن, دھرم پوچھ کے اسی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تاکہ ایجنڈا اپنا سیٹ ہو جائے, ہندو مسلم کا ماحول بن جائے. یہ ہے موقع کا غلط فائدہ اٹھانا. اسی طرح سے ایک شاس ابن قیس یہودی تھا, وہ ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا مدینے کے وہ 2 قبیلے جو کبھی 40 سال تک آپس میں لڑتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلوار نکالتے تھے, یہ کون سا دین ہے دین اسلام جس کو پانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں, ایک دوسرے سے سلام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں. اس کو وہ چیز بھائی نہیں, اس کو وہ چیز ہضم نہ ہوئی. اور آج جو میڈیا کردار ادا کر رہی ہے, شاید اس کو بھارت کے ناگرکوں کا آپس میں مل جل کر رہنا, ہندو مسلمانوں کا ایک ساتھ مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ان کو شاید اچھا نہیں لگتا. اس لیے ہر موقع پر غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہمیشہ آپس میں یہ نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ شاس ابن قیس یہودی نے ایک نوجوان کو اڈاپٹ کیا اور کہا یہ 2 قبیلے کے لوگ آپس میں جیسے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اچھا نہیں لگتا, جاؤ اس میں بیٹھو اور ان کی پرانی لڑائیوں کا تذکرہ کرو, پرانی لڑائیوں کو وہاں پر ابھارو. وہ نوجوان سکھایا ہوا اس کا, وہ دور سے تماشا دیکھ رہا ہے. وہ نوجوان جاتا پرانی جنگوں کا, پرانی آپسی لڑائیوں کا ذکر کرتا ہے. اور عرب میں اشعار اپنے خاندان و قبیلے کی فضیلت میں پڑھے جاتے تھے. ادھر سے بھی اشعار پڑھے جانے لگے, ادھر سے بھی اشعار پڑھے جانے لگے. میں بڑا تو چھوٹا, میں بڑا, اس طرح کی بات کہی جانے لگی. اسی طرح سے باتوں میں اس شیطان نے, شاس ابن قیس نے جو کوشش کی تھی کامیاب ہوتا نظر آیا کہ وہ مسلمان جو کہ اب کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی کے صحابہ بن چکے
چکے تھے وہ اوس و خزرج والے آپس میں باتوں باتوں میں یہ طے کر لیے کہ آ جاؤ اب بھی میدان میں آ جاؤ, ہمارا قبیلہ پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ کہہ رہا ہمارا قبیلہ پیچھے نہیں ہٹے گا, فلاں دن فلاں میدان میں تم ہتھیار لے کے تلوار لے کے آ جاؤ. یعنی ایک جنگ ہونے والی تھی اور باقاعدہ میدان بھی طے ہو گیا, دن بھی طے ہو گیا. اتنے میں ایک صحابی بھنک گئے کہ معاملہ خراب ہوتا رہا ہے, کوئی موقع کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خبر دی گئی. پیارے پیغمبر اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر دوڑے دوڑے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ابی دعو الجاہلیت وانا بین اظہرکم, اے میرے صحابہ کرام کیا میرے ہوتے ہوئے بھی جاہلیت کی راگ الاپی جائیں گی؟ کیا یہ چھوٹی حرکتیں کی جائیں گی, آپس میں لڑنے لڑانے کی باتیں کی جائیں گی؟ تمہیں کوئی لڑانا چاہ رہا ہے تو بڑی آسانی سے لڑا لے رہا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کرو, اپنے اتحاد کو مضبوط کرو. تم مل جل کے آپس میں رہو گے تو موقع کا غلط فائدہ اٹھانے والے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مختصر سی تقریر فرمائی, صحابہ کرام کا دل ٹھنڈا ہو گیا. اسی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یہ اثر ہوا. لوگ کھڑے ہوئے جو تھوڑی دیر پہلے اپنی اپنی تلواریں نکال کر جوش و جذبے میں تھے, ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے, ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب ہو گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے موقع کا غلط فائدہ اٹھایا, اللہ کے نبی نے اس کی چال کو الٹ دیا اور سارے مسلمان متحد ہو گئے. اس شیطان کی شیطانی چال نہیں کام آئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں نے کیا ہے, اسی پیٹرن پر, اسی منہج پر آج بدقسمتی سے اپنے ملک کی میڈیا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان کے مالکان کو ہدایت دے. اگر یہ صحیح چیز پروسنا شروع کر دے, بڑے سے بڑے حادثے جو واقعی نفرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ بھی مینج ہو جائے گا, لیکن یہ نفرتیں نہیں پیدا ہوں گی. آپ دیکھیے اس کے بعد کئی ایک واقعے ہو گئے, نام پوچھ کے لوگ مارنا شروع کر دیے, مشکوک ہو گئے لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے قوم کے اس میڈیا کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, ان کو بھی اپنا کردار صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ایک گزارش ہے ہمارے نوجوانوں, اللہ کے واسطے جذبات کو کنٹرول میں رکھو, دین کا علم پہلے حاصل کرو, جان لو جان لو جان لو اعتدال, وسطیت اور صحابہ کا منہج, یہی آپ کی حفاظت کرے گا. ورنہ آپ جنت اور حوروں کے چکر میں اپنی دنیا نہ برباد کریں, آخرت تو طے آپ کو ملنے والی نہیں ہے. لہذا جو طریقہ نبی نے بتایا ہے جنت جانے کا, اس طریقے پہ جنت جانے کی کوشش کرو. پہلے اپنی فکر کرو, اپنی اعلی اولاد کی فکر کرو. اور اس دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے حلال کمانا اور کھانا کہ آپ کی دنیا اسی میں ہو جائے گی اور آپ چلے جاؤ گے سکون سے, آپ دنیا کے جھنجٹ سے پاک ہو جاؤ گے. یہ یہاں وہاں ایران توران کی خبروں سے آپ اپنے آپ کو برباد نہ کرو, آپ جذبات میں نہ آؤ, آپ اپنی حفاظت کرو, اپنے نفس سے جہاد کرو. رات کو بستر چھوڑ کے فجر میں آ جاؤ, دوپہر کی گرمی ظہر میں آ جاؤ, اور عصر میں دکان چھوڑ کے آ جاؤ. یہ آپ کا اصل کام ہے, یہ کرو, اس کو پوچھا جائے گا. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو کنٹرول کرو, اسلام کو بدنام نہ کرو, اور ادھر ادھر الٹی سیدھی باتیں میڈیا کو دیکھ کے نہ کہو, اور اپنے ملک میں رہو, امن و شانتی کے ساتھ رہو, ایک دوسرے کو پیار و محبت کے ساتھ پیش آؤ, جذبات کو کنٹرول میں رکھو, اسلام کو بدنام نہ کرو. یہ اپنا ملک ہے, بڑا پیارا ملک ہے. یہ ایک ایسا سنویدھان رکھتا ہے جہاں آپ اپنی اذان بھی دے سکتے ہیں, دوسرا اپنا بھی کچھ کر سکتا ہے, وہ اپنا کر رہے ہیں, آپ اپنا کریے. آپ کو آزادی ہے, آپ اپنے اللہ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں, آپ دیجئے. ماحول خراب کریں گے, یہ دعوت بھی بند ہو جائے گی. لہٰذا سمجھنے کی کوشش کریے, اور جو میں نے بتایا, نہ تو صوفی ازم کی طرف جائیے اور نہ ہی خارجیت اور تحریکیت کی طرف جائیے. خالص قرآن و سنت صحابہ کے منہج پر, اسی کو سمجھیے, اسی میں عافیت ہے. اور دنیا جانتی ہے, غیر مسلم بھی جانتے ہیں, یہی والا اسلام اوریجنل اسلام ہے, یہی والا اسلام شانتی والا اسلام ہے, اور اسی کو اپنانا بھی چاہیے. دنیا اگر اسی کو اپنا لے تو دنیا میں امن و شانتی آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور نیک سمجھنے کی توفیق دے.